Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Most dear respected my beloved students and other students, specifically metric and intermediate students. اردو کے جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں خاص طور پر ان کی خدمت میں یہ عرض کرنی تھی کہ آج انشاءاللہ عز و جل I will tell you about how to make a how to explain any paragraph. تو اس کے لیے ایک بات ذہن میں رکھیں کہ اردو کے کسی سبق کا اقتباس یا اس کی تشریح کرنی ہو، اہم عبارات کی جب ہم تشریح کرتے ہیں تو اس سے پہلے جو فار ایگزامپل ایک سبق ہے ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان صاحب کا نظریہ پاکستان، اس سے ہم سٹارٹ لیتے ہیں کہ مسلمانوں نے یہاں سے سٹارٹ لیتے ہیں ہم کہ مسلمانوں نے ہمیشہ رواداری کو اپنا شیوا بنایا، لیکن جب کفر و الحاد وغیرہ غلبہ حاصل کرنا چاہتا تھا جب کفر و الحاد غلبہ حاصل کرنا چاہتا ہے تو مسلمان اس کے مقابلے کے لیے ڈٹ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بادشاہ اکبر کی بیجا رواداری اور ملکی سیاست میں ہندوؤں کے عمل دخل کی وجہ سے ملک میں کافرانہ طور طریقے اس قدر رائج ہو گئے تھے، مسلمانوں کی آزادی خود ان کے دینی معاملات میں بھی ختم ہو گئی تھی۔ چنانچہ اکبر کے آخری دور میں اسلام کی سربلندی کے لیے، ترقی کے لیے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کھڑے ہوئے۔ آپ نے جہانگیر کے زمانے میں محض دین کی خاطر قید و بند کی سختیاں جھیلی اور اسلامی قدروں کو نئے سرے سے فروغ دیا۔ قدر کہتے ہیں ویلیوز، انگلش میں کہتے ہیں ویلیوز کو، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے۔ اب اس کے اندر خط کشیدہ الفاظ کے فارزمل 4 الفاظ تھے۔ ایک تھا رواداری، تحمل مزاجی، رواداری، تحمل مزاجی، حسن سلوک، برداشت۔ دوسرا تھا شیوا، شیوا کا مطلب ہوتا ہے طرز یا ایک میتھڈ، وے یا طریقہ، چال ڈھنگ وغیرہ۔ شعار بھی اس کا ہے۔ الحاد کا مطلب ہوتا ہے دین سے مرتد ہو جانا، دین سے پھر اسلام قبول کرنے کے بعد پھر دوبارہ کفر کی طرف لوٹ جانے کو الحاد کہتے ہیں۔ بیجا یعنی غلط، ناجائز۔ تو یہ تو ہو گئے ان کے خط کشیدہ الفاظ کے معنی۔ اچھا، ایک پورے سبق کا ایک ہی اگر ہم سیاق و سباق لکھ لیں تو تمام پیراگراف کے لیے دیٹ ول بی انفٹ، دیٹ ول بی سفیشینٹ۔ تو مائی ڈیئر اسٹوڈنٹ، اس کے اندر آپ نے لکھنا ہے کہ مندرجہ بالا اقتباس یا زیر تشریح اقتباس جو کہ ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان نے لکھا ہے اس سبق میں، درسی کتاب سے لیا گیا ہے، جو مصنف کے مشہور مضمون اس کا نام لکھنا ہے سے اخذ کیا گیا ہے، جس میں وہ بتاتے ہیں کہ اکبر بادشاہ کی بیجا رواداری نے مسلمانوں کو نقصان پہنچایا۔ شاہ ولی اللہ، سید احمد بریلوی، ٹیپو سلطان اور سرشید احمد خان جیسے لوگوں نے نظریہ پاکستان کی بنیاد رکھی۔ علامہ اقبال نے خطبہ الہ آباد، آل آباد نہیں، الہ آباد، الہ معبود کو کہتے ہیں، الہ آباد اور قرارداد پاکستان کی منظوری سے پاکستان کے بننے کے امکانات واضح ہو گئے۔ آخر کار پاکستان 14 اگست 1947 کو مارز وجود میں آ گیا۔ اب آپ نے نیچے تشریح کی ہیڈنگ دینی ہے، تشریح طلب اقتباس سبق کے، یہ آپ نے لکھنا ہے کہ آغاز سے لیا گیا ہے، درمیان سے یا اختتام سے لیا گیا ہے۔ پھر آپ نے اس کی تشریح کر دینی ہے کہ ڈاکٹر غلام مصطفیٰ تحقیق میں نمایاں مقام رکھتے ہیں، انہوں نے مذہب، ادب، تصوف اور اخلاق جیسے موضوعات پر لکھا۔ ان کا طرز تحریر سادہ اور عام فہم ہے، یعنی جلد سمجھ میں آ جانے والا ہے۔ اسلام جو ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، اپنے ماننے والوں کو چند اعتقادات دینے پر اکتفا نہیں کرتے، نہیں کافی نہیں سمجھتا، بلکہ ایک مکمل معاشرتی نظام کے لیے قواعد و ضوابط اور تعلیمات فراہم کرتا ہے۔ اسلام کے مطابق غیر مسلموں سے غیر متعصبانہ رویہ روا رکھنا، یعنی جائز رکھنے کا حکم ہے، کیونکہ اسلامی تعلیمات کی روح سے ان کے حقوق مقرر ہیں۔ روزمرہ کی معاملات میں ان سے مشفقانہ یعنی محبت برا برتاؤ رکھنا چاہیے روزمرہ کے معاملات میں، تاکہ ان کے دل نور ایمانی سے جگمگا سکیں، منور ہو سکیں۔ تشریح طلب عبارت میں مصنف بتاتے ہیں کہ مسلمان ہمیشہ غیر مسلموں سے حسن سلوک سے پیش آتے رہے، انہوں نے کبھی غیر مسلموں سے جانبداری اور تعصب سے کام نہیں لیا، ہٹ درمی سے کام نہیں لیا،
بلکہ بے تعصبی، تحمل، بردباری کو اپنی عادت بنائے رکھا. لیکن جب کبھی اسلام کے مقابلے میں بے دین قوتوں نے مسلمان پر غلبہ آنے کی کوشش کی تو مسلمان ان لا دینی قوتوں کے خلاف ڈٹ گئے، ثابت قدم ہو گئے اور ان کا منہ توڑ جواب دیا. مغل بادشاہ اکبر نے اپنے دور حکومت میں ہندوؤں کو ناجائز رعایتوں اور بے جا نوازشات سے مالا مال کیا ہوا تھا. مسلمانوں کی اپنے ہی دین کے معاملات میں بھی آزادی ختم ہو کر رہ گئی، یعنی مسلمان اپنے دین پر عمل کرنے میں بھی آزاد نہ رہے. ان حالات کو دیکھتے ہوئے مغل بادشاہ اکبر بادشاہ تھا، اس کی جو حکومت کے آخری دور میں برصغیر کے مسلمان ان کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے، جن سے سرفہرست نقش بندی سلسلے کے عظیم بزرگ حضرت مجدد الف ثانی، مجدد دین کی تجدید کرنے والے کو کہتے ہیں، الف میں نے ہزار، ثانی میں نے دوسرا، یعنی 1000 سال کے بعد جو دوسرے یہ آئے تھے بزرگ، اس لیے ان کا نام یہ پڑ گیا. اسلام کی سربلندی کے لیے میدان عمل میں آئے اور سرتوڑ کوشش کی. حضرت مجدد الف ثانی جہانگیر کے دور حکومت میں بھی صرف دین کی خاطر جیل میں گئے اور سختیاں برداشت کیں. آپ نے اسلامی روایات اور تعلیمات کو دوبارہ سے زندہ کیا اور انہیں فروغ دیا. بقول علامہ اقبال کیا کہتے ہیں، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں. یہ علامہ اقبال ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ان کے بارے میں حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں شعر کہا. تو اینڈ میں یہ شعر لکھ دیں گے. تو اقتباس وہی جو میں نے پیش کیا ہے. تو اسی طرح تمام اسباق کی تقریباً خاص طور پر اس سبق کی یہ تشریح آپ نے کرنی ہے، اور بالعموم جو ہے طبی ساری ہی اسباق کی اسی طرح ہم نے ایکسپلینیشن پیراگراف کی تشریح کرنی ہے. اللہ تعالیٰ سبھی طلباء کو، طالبات کو اپنے مقصد میں کامیاب کرے، انہیں اچھے مارکس لینے کی توفیق عطا فرمائے. ملتے ہیں نیکسٹ سلسلے میں. تب تک کے لیے ٹیک کیئر پلیز. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اسٹڈی پر فوکس کریں، محنت کریں. اللہ صاحب کا ہم سب کا حامی و ناصر ہو، سب کو کامیابیوں سے نوازے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.